بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلیوری کے پیسے نہیں تھے، ظالم ساس نے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے تکلیف میں سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ 5 جنزادیاں۔ میں اس وقت درد سے نڈھال ایک کمرے میں بند تھی، اور مجھے درپیش درد کوئی عام درد نہیں تھا، بلکہ مجھے زچگی کا درد تھا۔ میں اس وقت اس عمل سے گزر رہی تھی جب کہا جاتا ہے کہ عورت جب ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے سرہانے موت کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت عورت اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے کہ اس کا اندازہ صرف ایک عورت ہی لگا سکتی ہے جو اس تکلیف سے گزر چکی ہو۔ لیکن میری اس قدر خراب حالت کی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی، جو کہ ایک عورت ہونے کے باوجود میری تکلیف اور میرا مشکل وقت سمجھے بغیر مجھے موت کے منہ میں دھکیلتے، صرف اور صرف ڈیلیوری پر پیسے خرچ ہونے کے ڈر سے میری تکلیف کے شروع ہوتے ہی مجھے کمرے میں بند کرتے بے یار و مددگار چھوڑ گئی تھی۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تو میری تکلیف بڑھتے بڑھتے میری برداشت سے باہر ہونے لگی تھی۔ میں ایک لمحے کو اپنے حواس کھونے لگی تھی، لیکن میں ایک ماں تھی، مجھے ہمت کرنی تھی، اس لیے بمشکل اپنے دماغ کو قابو کرتے، کچھ اور نہ سوچتے میں نے قرآن پاک کی سورۃ جن کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے میں پڑھتی گئی وہاں اچانک سے 5 جنزادیاں نمودار ہوئیں، اور میں ان کو دیکھتے۔ میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ جس گھر میں آنکھ کھلی وہاں اور اس محلے کے سب گھرانوں کو بہت محنت کش پایا۔ سب ہی چھوٹے چھوٹے کاروبار سے منسلک تھے، کچھ کہیں ملز اور فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے گھر کی گاڑی چلانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار تھا۔ کوئی کسی بھی پیشے کو کمتر یا پھر ناپسندیدہ نہیں سمجھتا تھا، بشرط یہ کہ وہ پیشہ جائز ہو اور اس سے حلال آمدنی کمائی جا سکے۔ یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے معمولی سے معمولی محنت مزدوری بھی کر لیتے تھے، جس سے سبھی اپنے اپنے گھر میں کسی حد تک خوشحال تھے۔ میرے ابو کی بازار میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، اور وہ کافی عرصے سے یہ دکان چلا رہے تھے، تو لوگوں کو ان پر اعتماد تھا اور وہ اپنی خریداری انہی کی دکان سے کرنا پسند کرتے تھے۔ ابو کی دکان اچھی چل رہی تھی، جس سے ہمارے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امی اور ابو کی جتنی استطاعت ہوتی اسی کے مطابق خرچ کرتے، کبھی بھی پیسے کے ہوتے ہوئے فضول خرچی یا پھر کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا۔ گھر میں ہم 5 افراد تھے، جن میں میرے امی ابو اور ہم 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے پہلے میرا نمبر تھا، اس کے بعد میرے دونوں چھوٹے بھائی تھے۔ ہم تینوں ہی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ پڑھائی میں ہم تینوں بہن بھائی کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، بس یہ تھا کہ ہر سال پاس ہو جاتے تھے۔ میں جس زمانے سے تعلق رکھتی ہوں اس وقت ابھی بچوں کے والدین بہت زیادہ پڑھنے پر زور نہیں دیا کرتے تھے، بس سب والدین اپنا فرض سمجھتے بچوں کو سرکاری اسکول باقاعدگی سے بھیج دیتے تھے، اور پھر بچے بھی بغیر کسی شوق کے وہاں اسکول میں پڑھتے، جیسے اپنے والدین پر احسان ہی کرتے تھے۔ میرے دونوں بھائی اسکول سے آنے کے بعد ابو کے پاس دکان پر چلے جاتے تھے، اور میں گھر میں امی کے پاس رہتی اور گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ محلے کے سب بچے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر کھیلتے، لڑکیاں چاہے چھوٹی ہوں یا کچھ بڑی، سب محلے کی ایک دوسرے کو جانتی ہوتی۔ محلے کے سب بچے قرآن پاک بھی تقریباً ایک جگہ سے ہی پڑھتے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، امی آہستہ آہستہ بچت کر کے میرا جہیز کا سامان بھی اکٹھا کیے جا رہی تھی۔ سستا زمانہ تھا اور سب میں کوئی شوخی بھی نہیں تھی۔ اکثر مائیں محلے سے گزرتے برتن والوں اور خیس چادروں والے سے ہی سامان خرید لیتی تھیں، جس سے کچھ گھر کے استعمال میں آ جاتا اور پھر کچھ بیٹیوں کے جہیز کے لیے پیٹی کے اندر چلا جاتا۔ سب کی کوشش ہوتی کہ بیٹیوں کو جلد از جلد ان کے گھر کا کر دیا جائے، اور اسی لیے چھوٹی عمر میں ہی اپنے جیسے سادہ سے لوگ ڈھونڈ کر بیٹی کا رشتہ پکا کر کے بیاہ دیا جاتا تھا۔ نہ ہی لڑکے والے گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھتے، اور نہ ہی لڑکیوں والے ایک دو سے زیادہ رشتہ دیکھنا پسند کرتے تھے۔ سب ہی لڑکے لڑکی کی قسمت کے بھروسے شادی کر دیتے۔ اگر اپنے خاندان میں رشتہ موجود ہوتا تو پھر پچھلی ساری رنجشوں کو بھلا کر ایک ہو جاتے، اور پھر یہ شادیاں تقریباً تب تک چلتی جب تک میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر نہ جاتا۔ والدین اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت خصوصی نصیحت کرتے کہ اب اگلے گھر سے تمہاری میت ہی اٹھنی چاہیے، اور بیٹیاں اپنے والدین کے کہے کی لاج رکھتی، سب کچھ برداشت کر لیتی، اور اپنے والدین کے سامنے کبھی حرف شکایت منہ پر نہ لاتی۔
میری امی گھریلو خاتون تھی، مجھے بھی جلد ہی گھر کے سارے کام سکھا دیے تھے۔ اس کے ساتھ ایک محلے والی کے پاس سے میں نے سلائی کڑھائی بھی سیکھنا شروع کر دی تھی۔ محلے میں موجود سب گھرانے ایک خاندان کی طرح رہتے اور ہر ایک کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے۔ تمام گھر کی عورتیں ایک دوسرے کے گھر آرام سے چلی جاتی اور تمام کام ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے کرتی۔ کسی کو کچھ سیکھنا ہوتا تو وہ آرام سے ایک دوسرے سے سیکھ لیتی، تو انہیں کسی قسم کے تانے اور باتیں سننے کو نہ ملتی، بلکہ سکھانے والی بڑی خوشی محسوس کرتی کہ اس کا اچھا کام دیکھ کر اس سے کوئی کچھ سیکھ رہا ہے۔ میں سرکاری اسکول سے ہی میٹرک کر رہی تھی اور میرا آخری سال تھا جب میرے والدین کو میرے رشتے کی فکر ہونے بھی لگی تھی، مگر چونکہ لڑکی والے تھے اسی لیے بس چپ کر کے ادھر ادھر آس لگائے بیٹھے تھے۔ ہر لڑکی کے والدین کے لیے یہ وقت مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود سے جا کر کسی کو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہیں، اسی لیے میرے والدین بھی ابھی کچھ خاموش تھے کہ کیا پتہ کوئی رشتہ خود بخود آ ہی جائے۔ مگر میں نے جیسے ہی میٹرک پاس کیا تو پھر امی ابو نے کوئی چارہ نہ دیکھتے رشتے کرانے والی کو میرے رشتے کا کہہ دیا تھا، جس سے کچھ دنوں بعد ہی وہ 2-3 لڑکوں کے بارے میں معلومات لیے ہمارے گھر آ پہنچی تھی۔ میرے امی ابو نے اس سے تفصیل سے بات کرتے ان میں سے جو لڑکا اور اس کا کام انہیں مناسب لگا اس کے گھر والوں سے ملنے کے لیے رشتے کرانے والی کو کہہ دیا تھا، جس کے بعد وہ دوسرے تیسرے دن لڑکے والوں کو لے آئی۔ اس کے ساتھ 3 افراد تھے جن میں 2 عورتیں اور 1 مرد بھی تھا۔ اس دن پہلی دفعہ میری امی نے مجھے تھوڑا سجنے سنورنے کو کہا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکیوں کا زیادہ سجنا سنورنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں اس دن اتنے اچھے کپڑے پہن کر اور تیار شیار ہوئی بہت خوش تھی، لیکن جب مہمان آنے کے بعد امی نے مجھے بلایا تو میرا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ اس دن میری کچھ سہیلیاں بھی میرے گھر پر موجود تھیں جو میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ ان کے بار بار اشارہ کرنے پر میں بڑی مشکل سے مہمانوں کے سامنے گئی اور انہیں آہستگی سے سلام کیا تو مہمان آئی ایک بڑی عمر کی عورت جلدی سے اٹھتی، مجھے اپنے ساتھ لگاتی اپنے ساتھ ہی بٹھا گئی تھی۔ یہ عورت شاید میری ہونے والی ساس تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ آئی لڑکی بھی میرے پاس آ بیٹھی اور مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ میں نظریں جھکائے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جبکہ رشتے کرانے والی آنٹی ان کے سامنے میری تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ اسے اپنے پیسوں سے مطلب تھا اور وہ کسی بھی طرح یہ رشتہ کروا دینا چاہتی تھی۔ اس نے میرے ابو کے سامنے میرے ہونے والے شوہر کی بھی بہت زیادہ تعریفیں کی تھی۔ اس وقت تو سب کے منہ سے جیسے پھول جڑ رہے تھے۔ مہمان آئی عورت اور وہ لڑکی مجھ سے ایسے پیار جتا رہی تھی جیسے میں ان کے لیے بہت اہم ہوں اور مجھ سے بالکل انجان نہ تھی۔ میں ان کے اتنے پیار بھرے میٹھے لہجے سے بہت متاثر ہوئی تھی اور مجھے کچھ دیر بعد ہی ان سے اپنی اجنبیت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہونے لگی تھی کہ رشتے کرانے والی آنٹی کتنی اچھی ہیں، جس نے میرے لیے اتنے اچھے لوگ ڈھونڈے ہیں جو ابھی سے مجھ سے اتنا پیار جتا رہے ہیں۔ یقیناً ان کا لڑکا بھی ایسا ہی پیار کرنے والا ہوگا۔ میں دل میں بہت خوش اور مطمئن ہونے لگی تھی، ورنہ تو مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں رشتے کرانے والی آنٹی کیسے لوگوں کو لے آئے۔ میں نے اپنے ارد گرد سے ظالم سسرال اور خصوصاً ساس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر اب پہلی ہی بار اپنی ساس کو دیکھتے اور ملتے میرے خدشات ختم ہونے لگے تھے۔ ایک بس دل میں تھوڑا سا ڈر اپنے ہونے والے شوہر کا تھا کہ وہ پتہ نہیں کس مزاج کا ہوگا، مگر میں اپنی اس سوچ کو بھی جلد ہی اپنے دماغ سے جھٹک گئی کہ اگر اس کے ماں باپ اور بہن اتنے اچھے ہیں تو وہ کیسے برا ہو سکتا ہے۔ اگر میرے ساتھ برا ہوا بھی تو اس کی ماں مجھے اپنی بیٹی اور اس کی بہن مجھے اپنی بہن بول رہی ہیں، تو مجھے امید ہے میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گی۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کم عمری کے بہت زیادہ سہانے خواب تھے اور اپنی اسی کم عمری کی وجہ سے لوگوں کے لہجوں کے اتار چڑھاؤ اور دکھاوے کا بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ میرے سامنے جو جیسا بولتا میں اسے ویسا ہی سمجھ لیتی تھی، مگر یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ میری کم عمری، میری معصومیت بس اب بہت جلد ختم ہونے والی تھی، مگر میں آنے والے وقت سے بے پرواہ اپنے حال کو سب کچھ سمجھتی سچے دل سے خوش تھی۔ وہ لوگ اپنی طرف سے ہاں کرتے میرے امی ابو کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے تاکہ وہ لوگ جا کر ان کے لڑکے کو اور ان کے گھر بار کو اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ آئیں۔ کچھ دن کے وقفے سے امی ابو بھی جا کر لڑکا پسند کر آئے تھے۔
دونوں طرف سے بات پکی ہوتے ہی جیسے پھر سلسلہ چل نکلا تھا۔ شادی سے پہلے منگنی کی چھوٹی سی رسم کی گئی تھی، جس کے بعد جلد ہی دونوں گھروں کی رضامندی سے شادی کے دن مقرر کر لیے گئے تھے۔ میں جس عمر میں تھی تو اس لحاظ سے مجھے سب کچھ ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سب کی طرف سے اتنی اہمیت اور پیار کا ملنا، اور جب بھی ساس اور نند آتی تو میری بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ اس سب کے علاوہ ہر چیز میں میری پسند کا پوچھنا، دونوں طرف سے اتنے کپڑے، جوتے، زیورات کا ملنا، میں سوچ سوچ کر خوش ہو جاتی تھی کہ یہ سب میرا ہوگا اور میں یہ سب استعمال کر سکوں گی۔ میرے سسرال کا گھر گاؤں میں تھا، جبکہ ہم لوگ شہر میں چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے۔ کبھی شہر سے باہر، حتیٰ کہ کبھی اپنے محلے سے باہر بھی شاید میں کہیں نہیں گئی تھی، کیونکہ زیادہ رشتہ دار اسی محلے میں رہتے تھے، تو سسرال گاؤں میں ہونے کی وجہ سے مجھ سمیت سب کو ہی گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرا ہونے والا شوہر بھی کھیتی باڑی ہی کرتا تھا، تو سب مجھے چھیڑتی کہ تم سر پر کھانا رکھ کر کھیتوں میں اپنے شوہر کو کھانا دینے جایا کرنا، تو میں دل میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شرما بھی جاتی۔ یہ سب میرے لیے بہت انوکھا اور مختلف تجربہ ہونے والا تھا۔ شادی کے دن قریب آنے لگے تو میری امی اور ابو مجھے دیکھتے چپکے آنکھوں کی نمی صاف کرتے نظر آنے لگے۔ میں اپنے ماں باپ کو یوں دیکھتی تو وقتی طور پر میں بھی اداس ہو جاتی تھی، لیکن پھر محلے والی آنٹیوں اور اپنی سہیلیوں کی چھیڑ چھاڑ مجھے سب کچھ بھلا دیتی۔ میں چونکہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، تو میرے ابو نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مجھے جہیز دیا تھا۔ ویسے بھی چھوٹا موٹا سامان تو امی شاید میرے پیدا ہوتے ہی بنانا شروع ہو گئی تھی، اس لیے جو بھی میرا جہیز کا سامان دیکھتا حیران ہو جاتا۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے جہیز کا سامان چلا گیا، اور وہ گھر جو پہلے بھرا بھرا سا لگ رہا تھا ایک دم خالی ہو گیا۔ پتہ نہیں میرے باپ کی اس سب میں کتنی محنت اور کوشش شامل تھی۔ ابھی تو شادی کے آخری دن تک کے کھانے پینے کے خرچے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے تقریباً ضرورت کی ہر چیز دینے کی کوشش کی تھی۔ ہر ماں باپ کی طرح انہوں نے اپنی پوری کوشش کر دکھائی تھی۔ اگر ماں باپ کے بس میں ہوتا تو وہ شاید بیٹی کی اچھی قسمت بھی خرید لاتے۔ مقررہ تاریخ پر بارات آئی اور میں اپنے بھائیوں اور ماں باپ کو روتا چھوڑ کر اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب لیے ایک بالکل اپنے لیے نئے گھر میں آ بسی۔ گاؤں کے گھروں کی طرح میری سسرال کا گھر بھی کچھ کچا اور کچھ پکا تھا۔ میرا شوہر مجھے اپنی ساس اور نند کی طرح بہت زیادہ ہنسمکھ اور پیار کرنے والا تو نہیں لگا، مگر پھر میں یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے گئی کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں سنجیدہ سے، تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی کم گو اور تھوڑا غصے کا بھی تیز تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، اس لیے میں شروع دن سے ہی اس سے گھل مل نہیں سکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے ڈر بھی بہت زیادہ لگتا تھا، لیکن میں تھوڑی من موجی سی لڑکی تھی۔ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ شوہر تو سارا دن کھیتوں میں ہوتا ہے، گھر میں ساس اور نند ہوتی ہیں اور وہ دونوں ہی بہت اچھی ہیں، تو میرا دن اچھا گزر جایا کرے گا، جو کہ میری سب سے بڑی بھول تھی کہ وہ دونوں اچھی ہیں، اور دوسرا میں گھر میں ان کے بیچ ہنسی خوشی رہ سکوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری ساری خوش فہمیاں ختم ہوتی چلی گئی تھیں، اور میں جو کافی بولنے والی، مستقبل سے بے پرواہ، کم عمر سی لڑکی تھی، سسرال میں آنے کے بعد ان کے رویوں، ان کے لہجے کی کڑواہٹوں سے بہت جلد آشنا ہونے لگی تھی۔ سسرال آنے کے بعد مجھے اپنا آپ کوئی بہت بڑا مجرم لگنے لگا تھا، جس سے ایسا جرم ہوا ہے جس کی شادی کی صورت میں عمر قید سنا دی گئی ہے، اور اس قید کے رکھوالے جب چاہیں مجھے کوئی بھی سزا سنا سکتے ہیں۔ شادی کے بعد جلد ہی میرا بولنا، میرا ہنسنا اور میرا خوش ہونا ختم ہوتا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے اندر کی لڑکی مرتی جا رہی تھی، اور اس کے بعد جو لڑکی پروان چڑھ رہی تھی وہ تو سپاٹ چہرے والی، لبوں پر قفل لگائے کوئی نئی ہی لڑکی تھی، جس سے میرے والدین نا آشنا تھے، کیونکہ جب میں ان کے پاس جاتی تھی تو پھر سے اپنے اوپر ان کی وہی پرانی بیٹی بن جاتی تھی۔ میرے جہیز کا وہ سامان جسے دیکھتے ہمارے محلے والوں اور رشتہ داروں کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اس سامان کو میرے سسرال میں کسی گنتی میں ہی رکھا نہیں گیا تھا۔ سارے سامان کے بارے میں طرح طرح کی برائیاں کی گئی تھیں۔ جو جہیز ملا تھا وہ اچھا نہیں تھا، اور جو نہیں ملا تھا اس کے مجھے تانے دیے جانے لگے تھے۔ ہاں، مگر سارا اچھا سامان سمیٹ کر ایک طرف نہ جانے کیوں رکھ دیا گیا تھا، جس کو استعمال کرنے کی مجھے بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔
جس گاؤں کے بارے میں سوچ کر میں کہانیوں، فلموں اور ڈراموں کی دنیا میں چلی جاتی تھی، اس گاؤں میں آ کر رہنے سے میری آنکھوں پر بندھی فینٹیسی کی پٹی بہت جلد کھل گئی تھی۔ گھر کی ساری آمدنی کا دار و مدار کھیتوں پر ہی تھا۔ کھیتوں پر صرف میرے سسر اور شوہر ہی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ میری ساس اور نند بھی ان کا ہاتھ بٹانے جاتی تھی۔ گاؤں کی ساری عورتیں ہی اپنے مردوں کے ساتھ کھیتوں میں جا کر کام کرتی تھیں۔ شادی کے شروع کے دنوں میں میری ساس نے مجھے گھر کا سارا کام سونپا تھا اور وہ خود سارے کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ گھر میں مویشی بھی رکھے گئے تھے۔ سب کی غیر موجودگی میں ان کی دیکھ بھال بھی مجھے کرنی ہوتی تھی۔ مجھے اس سب کا تجربہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے ساس اور شوہر کی بہت باتیں سننی پڑتی تھیں۔ ہر وقت ان کی جلی کٹی سنتے میں نے جلد ہی مال مویشیوں کا کام سیکھ لیا تھا۔ اب میرا سارا دن گھر کے کاموں اور جانوروں میں گزر جاتا تھا، لیکن پھر بھی سب کی نظروں میں بالکل فارغ اور مزے میں گھر میں رہ رہی تھی، اور وہ سب بیچارے کھیتوں میں اتنی محنت کر کے آتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کا کام محنت طلب تھا، جبکہ میرا سارا کام تو بغیر ہلے جلے ہی ہو جانے والا تھا۔ وہ سب مجھے جتنی مرضی کڑوی کسیلی باتیں سنا لیتے، میں نے آگے سے کبھی کچھ بولنا گوارا نہیں کیا تھا، اور یہ بھی اکثر میرے لیے گناہ کا کام ثابت ہوتا تھا کہ میں بڑی میسنی ہوں، اپنے اندر ہی سب باتیں رکھتی ہوں، ان کو کوئی جواب نہیں دیتی، اور اگر کبھی ان کی کسی بات کو غلط دیکھتے میں ان کو کچھ سمجھانے لگتی تو آگے سے وہ اس قدر غصہ کرتے، گھر سر پر اٹھا لیتے کہ مجھے اپنا آپ ہی غلط لگنے لگتا۔ وہ سب مجھے شہری ہونے اور پڑھی لکھے ہونے کے طعنے دیتے تھے، جس سے میں کبھی ان کے آگے منہ نہ کھولنے کا عہد کر لیتی، لیکن اس کے باوجود میری زبان سے نکلی کوئی بھی سیدھی بات کو وہ اپنے غلط مطلب کی طرف لے جاتے اور باتیں سنانے لگتے۔ شادی کو 1-2 ماہ گزرے تو پھر میری ساس آہستہ آہستہ مجھے اپنے ساتھ کھیتوں میں بھی لے جانے لگی۔ میری زندگی میں تو جیسے سارا دن کام ہی رہ گیا تھا۔ گھر کا کام مجھ اکیلی کو کرنا پڑتا اور پھر کھیتوں میں بھی جانا لازم ہوتا گیا۔ میری نند جو شادی سے پہلے بالکل میری دوست بن گئی تھی، شادی ہوتے ہی اس نے تو جیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اس نے کبھی مجھے سیدھے منہ بلایا نہیں اور نہ ہی بڑی بھابھی ہونے کی حیثیت سے میری عزت کی، بلکہ وہ تو پہلے میرے منہ سے ایسی ویسی بات نکلوا لیتی اور پھر بھائی کے آنے پر وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتی کہ میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھانے تک آ جاتا تھا، جس پر میری ساس اور نند دنیا دکھاوے کو جلدی سے میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتی۔ میرے سسرال والوں کی منافقت کا وہی حال تھا۔ جب میرے گھر والے آتے تو میرے ساتھ ان کے سامنے بہت اچھے بن جاتے، جس سے میرے والدین خوشی خوشی گھر کو لوٹ جاتے تھے، اور ان کے جاتے ہی وہ اپنی اصلیت میں واپس آ جاتے تھے۔ اسی طرح کچھ وقت آگے بڑھا تو سبھی جاننے والے مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ وہ سب تو بچہ ہونے یا پھر نہ ہونے کے بارے میں ہی جاننا چاہتے تھے، جبکہ میری ساس کسی کے منہ سے یہ سوال سنتے ہی مجھے اس طرح باتیں سناتی جیسے بچہ پیدا کرنا یا نہ کرنا میرے بس میں ہو۔ اس بات کو لے کر میری ساس نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ صرف باتیں سناتی رہیں، پھر مجھے پیروں فقیروں کے پاس لے جانے لگی، جس سے میری زندگی اور مشکل ہونے لگی تھی۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت امی ابو کے دیے پیسے ہوتے، میری ساس مجھ سے وہ پیسے نکلوا کر پیروں فقیروں کو دے دیتی، یعنی اپنے پاس سے ایک پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھی۔ میری ساس عادت کی بہت بھوکی اور بہت زیادہ کنجوس تھی۔ اس کی نگاہ ہر طرف رہتی کہ کھانے کو کچھ مل جائے، لیکن خود کوئی پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے، اسی لیے بس دال سبزی پر گزارا ہوتا تھا اور کسی بھی چیز پر خرچ نہیں کرنے دیتی تھی۔ اولاد تو اللہ کی دین تھی، تو وہ پیروں فقیروں کے دم درود سے بھی نہیں ہوئی۔ پیسہ جو لگا وہ الگ، مگر آخر میں میری ساس نے سارا قصور میرا ہی نکالا، جس پر میں ایسی جاہلانہ سوچ والی عورت کو بس دل میں ہی برا بھلا کہہ کر رہ جاتی تھی۔ میں دل میں بغض رکھنے والی بالکل نہیں تھی، لیکن اب جو سسرال میں مجھے حالات درپیش تھے، مجھے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ بد سلیقہ بدتمیز میں ہی ہوں، باقی تو سب بہت اچھے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میرے گھر کے 4 افراد ہی مجھے کسی گنتی میں نہیں رکھتے تھے۔ سب کے لیے میں جیسے نفرت کے لائق تھی۔ اپنے شوہر، اپنے سسر اور ساس سے تو میں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی، تو اب بس میری یہی دعا تھی کہ میری نند کی جلد از جلد شادی ہو جائے، جس سے میری زندگی میں کچھ تو سکون ہو۔ ایک دن میری یہ دعا رنگ لے ہی آئی اور میری نند کا رشتہ آ گیا۔ سب کو ہی وہ رشتہ مناسب لگا تھا۔ ان دنوں میری نند کا بھی میرے والا حال تھا۔
مجھے اپنے وہ دن یاد آ گئے جب یہ لوگ ایسے ہی میرا رشتہ لے کر گئے اور ان کی ظاہری اچھائی دیکھتے میں بہت خوش ہوئی تھی۔ اسی طرح میری نند اپنے ہونے والے سسرال والوں سے ملتے بہت خوش ہوتی تھی، اور پھر میں دل ہی دل میں اس کی اس خوشی پر ہنس دیتی تھی، کیونکہ اب مجھے لوگوں کی ظاہری اور باطنی اچھائی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ میری نند کا رشتہ جیسے ہی پکا ہوا تو اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، اور پھر میرے جہیز کا آدھے سے زیادہ وہ سامان جو میری ساس نے چن چن کر ایک طرف رکھ کر اسے ڈھانپا ہوا تھا، اسے میری نند کے جہیز میں شامل کر دیا، جس پر میں بس اپنی زبان سیے چپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا میری ساس نے اس کے علاوہ بھی کچھ بنایا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو بس انتہا کی کنجوس یا پھر بلا وجہ پیسے ضائع کرنے والی عورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی بنایا ہوا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک دم سے سارا بوجھ میرے شوہر پر آ پڑا تھا، جس کی وجہ سے میری نند کا جہیز اکٹھا کرتے قرضہ لینے تک کی نوبت آ گئی تھی، کیونکہ میری نند کے سسرال والے خود منہ سے کافی چیزوں کی فرمائش کر گئے تھے، مگر اس وقت پھر بھی وہ سب کو اچھے ہی لگ رہے تھے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ اپنی ساس سے کہوں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی یہاں پر نہ کریں، مگر پھر اپنی ساس کی پوری بات نہ سننے اور میری بات کو غلط مطلب کی طرف لے جانے کی عادت کا سوچ کر میں سوچتی کہ بس چپ ہی بھلی۔ ویسے بھی انہوں نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے جو میں ان کے بارے میں اچھا سوچ سکوں؟ اچھا ہے جب بیٹی کے ساتھ برا ہوگا تو انہیں عقل آئے گی۔ میری نند کا جہیز کا سامان مکمل ہوا تو میری ساس اور نند ایسے میرے سامنے فخر کرتی جیسے یہ سب انہوں نے اپنی محنت سے بنا لیا ہو۔ دوسری طرف یہ سب کچھ اکٹھا کرتے میرے شوہر اور سسر آدھے رہ گئے تھے اور ان کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ نند کی شادی سے پہلے ہی میرے کانوں میں میری ساس اور نند کی باتیں پڑی تھی کہ انہیں ابھی سے تجسس تھا کہ میرے میکے سے نند کی شادی پر کیا آنے والا ہے، جس پر ان کا لالچ دیکھتے میرے دل نے کہا کہ میں اپنے والدین کو کچھ بھی لانے سے منع کر دوں، کیونکہ ان کی لائی کسی بھی چیز کی ان کے سامنے کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ بے قدرے لوگ تھے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا کیونکہ میرا باپ پتہ نہیں کتنی محنت اور مشکل سے یہ سب کر پاتا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی منع نہیں کر پاتی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ دنیا کے بنائے رسم و رواج نبھانے ہی پڑتے ہیں، لیکن پھر دنیا نہیں چھوڑتی، اور اپنی ساس سے بننے والی اپنی درگت سے ڈرتے میں یہ سب بس سوچ ہی سکتی تھی۔ شادی سے پہلے جہیز کی تیاری اور پھر شادی کے بعد بھی ہر غمی خوشی کے موقع پر کچھ نہ کچھ لازمی دیتے رہتے تھے، لیکن میرے سسرال والوں کا لالچ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری نند کی شادی ہوئی تو میرے لیے ظالم اور سفاک بن جانے والی ساس 2 دن منہ اور سر لپیٹے اپنی بیٹی کی وداعی میں دکھی رہی تھی۔ میری نند شادی کے بعد جیسے ہی پہلی بار گھر آئی، میری ساس نے اسے بار بار کہا کہ وہ ادھر رک جائے یا پھر ہر کچھ دن بعد لازمی چکر لگایا کرے۔ میری ساس نے بار بار میری نند کا کندھا ہلاتے اس سے اس کی سسرال کے بارے میں پوچھا، جس پر وہ بس پھیکا سا مسکراتی، اپنی ماں کو جھوٹی سچی بات بتا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی کہ سب بہت اچھے ہیں۔ میرے سامنے جیسے میری اپنی فلم چلنے لگی تھی۔ مجھے اپنی ساس اور نند پر حیرت ہوتی کہ وہ کسی کے ساتھ برا کر کے خود کے ساتھ اچھا ہونے کی امید کیسے کر سکتے ہیں۔ شادی کے بعد عام روٹین شروع ہوئی تو میرے شوہر نے شادی کے اخراجات کے لیے جو رجسٹر بنایا تھا وہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے دھر دیا تھا، جسے دیکھتے وہ سب بھونچکا رہ گئے تھے۔ اپنے سر کے اوپر چڑھا اتنا قرضہ دیکھ کر وہ سبھی اب بھوکھلا رہے تھے، اور پھر وہ تینوں ہی آپس میں ایسے لڑے جیسے یہ قرضہ تینوں میں سے ایک کی غلطی سے زیادہ لیا گیا ہے۔ میری ساس اب سر باندھے رونے میں مصروف تھی کہ اس نے دنیا دکھاوے کے لیے اپنی بیٹی کو بیجا سامان دیا تھا، جیسے اسے امید تھی کہ زیادہ سامان دینے سے اس کی بیٹی اپنے سسرال میں بس جائے گی، اور یہ میری ساس کی سب سے بڑی کم عقلی تھی کہ بیٹیوں کے تو بس نصیب اچھے ہونے چاہیے، جہیز کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میری نند کی طرف سے خوشخبری سننے کو ملی، تو جہاں پر سب خوش ہوئے وہیں میرے حصے میں جیسے ایک اور گناہ کا اضافہ ہو گیا، اور میری ساس کی اکڑ بھی کئی گنا بڑھ گئی کہ دیکھو تم تو ہمیں ابھی تک یہ خوشی نہیں دے سکی، میرا دادی بننے کا سپنا پورا نہیں ہوا، لیکن چلو میری بیٹی نے مجھے نانی تو بنا ہی دیا نا، تم تو کسی لائق نہیں ہو، بس ہر طرف تم نے نحوست ہی پھیلائی ہوئی ہے۔ میں اس کی باتوں سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی۔ اس وقت میں نے پہلی بار اپنے رب سے شکوہ کیا تھا کہ اے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میری زندگی میں کوئی خوشی کیوں نہیں ہے۔
کچھ ماہ بعد مجھے بھی اللہ کی طرف سے اولاد آنے کی خوشخبری ملی تو سب ہی وقتی طور پر خوش ہو گئے تھے۔ میری ساس کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، جس پر میں بھی سب کچھ بھولتی اس خوشی میں خوش ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ خوشی جلد ختم ہونے والی ہے، اور میری اس خوشی کی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس ہوگی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جب میری ساس ظلم کی حد پار کرنے لگی تو پھر میں نے اللہ کے پاک کلام سے مدد لینے کا سوچا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ پہلے پہل تو میری ساس ایک ساتھ نانی اور دادی بننے پر بہت خوش تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے جیسے احساس ہوا کہ دادی بننے کی یہ خوشخبری انہیں غلط وقت پر ملی ہے، کیونکہ اس وقت گھر کے مالی حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ جن لوگوں سے قرض لیا تھا وہ سب تو جیسے جان کو آ گئے تھے۔ میرا شوہر، سسر اور ساس، ان کے ساتھ میں بھی اپنے کھیتوں میں کام کے ساتھ ساتھ اب اور لوگوں کے کھیتوں میں بھی کام کرنے لگے تھے، تاکہ جلدی سے شادی کے موقع پر لیا گیا قرض اتارا جا سکے۔ پھر بعد میں بیٹی کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہونے پر پھر سے بہت زیادہ خرچہ ہونے والا تھا، اور پھر قرض لینا پڑتا تو پتہ نہیں کتنا عرصہ اسے واپس کرنے میں لگ جاتا۔ ایسے میں جب میری طرف سے بھی خوشخبری ملی تو وہ سب وقتی طور پر تو بہت خوش ہو گئے تھے، لیکن پھر بعد کے حالات دیکھتے ان کی خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے مجھ سے اب کھیتوں میں کام نہیں ہوتا تھا، اور جب یہ خوشی پتہ چلی تھی تب میری ساس نے خوشی سے پاگل ہوتے جوش جوش میں مجھے کھیتوں میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اگر میں کھیتوں میں نہ گئی تو روز کے بننے والے پیسے کم ہو جائیں گے، جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اب تو جیسے پائی پائی بھی ضروری تھی، تو ایسے میں پیسے کم ہو جانے کا نقصان وہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اسی لیے کچھ دن بعد ہی دوبارہ مجھے یہ کہہ کے کھیتوں پر لے جانا شروع کر دیا تھا کہ گھر میں بیٹھے طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، کام لگو گی تو سنبھل جاؤ گی۔ شادی کے بعد زندگی میں یہ میری پہلی خوشی تھی، تو مجھے جہاں ایک طرف بہت خوشی تھی، وہیں مجھے اس خوشی کے کھونے کا ڈر بھی بہت زیادہ تھا۔ میں تو جیسے ان دنوں پیر بھی سوچ سمجھ کر اٹھاتی تھی۔ اپنی ساس کے کہنے پر کہ اب میں دوبارہ کھیتوں میں جاؤں تو میں دل ہی دل میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن پھر گھر کا ماحول خراب ہونے کے ڈر سے میں کھیتوں میں چلی ہی جاتی تھی، مگر وہاں میں بس اتنا ہی کام کرتی جو مجھ سے آسانی سے ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی میں آرام سے بیٹھ جاتی تھی، جس پر میری ساس کام ادھورا چھوڑنے پر آگ بگولا ہو جاتی تھی، لیکن میں تو جیسے ابھی سے اپنے ہونے والے بچے کی آمد سے خود کو بہت محفوظ اور بہادر سمجھنے لگی تھی۔ لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی، کیونکہ ایک دن مجھے اکیلے دیکھتے ساس نے غصے سے بپھرتے مجھے تھپڑ دے مارا، اور پھر وہ دھکا بھی دینے لگی۔ اس کا ارادہ مجھے نیچے گرانے کا تھا، لیکن میں دیوار کا سہارا لیے خود کو گرنے سے بچا گئی اور خود میں ہمت پیدا کرتے ساس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس پر وہ مجھے زور سے پرے دھکیلتے تنفر سے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب کی بار بھی میں اس کے دھکا دینے پر سنبھل گئی تھی، اور پھر اس کے وہاں سے جاتے ہی میں دیوار سے ٹیک لگاتے نیچے بیٹھتی زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں جو اس مان میں تھی کہ اب میں جیسے مرضی رہوں، میری ساس مجھے کچھ نہیں کہیں گی یا کچھ کہہ نہیں سکیں گی، کیونکہ اب تو میں اس کے پوتے یا پوتے کی ماں بننے والی ہوں۔ لیکن یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ ساس کے آج کے رویے سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ساس کسی کی بھی سگی نہیں ہے، اس کے آگے جو مرضی آئے وہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اپنی اولاد کو کھونے کا ڈر مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد میرا دل ہر وقت سہما سہما سا ہی رہتا کہ کہیں میری ساس میری اس خوشی کو ختم ہی نہ کر دیں۔ میں اپنے شوہر تک کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا وہ کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا، اور میری ساس بھی جھوٹ موٹ کے آنسو روتی مجھے ہی غلط قرار دے دیتی، جس سے میرا شوہر مشتعل ہوتا مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا۔ میں اسی وجہ سے اپنی زبان بند کر گئی اور اپنی ساس کے جارحانہ سلوک کو خود ہی چپ چاپ سہنے لگی تھی، کیونکہ میری ساس کا ایک بار مجھ پر ہاتھ اٹھ گیا تھا تو اب اس کا ہاتھ کھل ہی گیا تھا۔ اب جب بھی میں اس کے ساتھ تنہا ہوتی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ مجھے اپنی ساس کا یہ رویہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پہلے میرے ماں بننے کی خبر پر خوشی کا اظہار، پھر بہت جلد اپنا رویہ بدلتے اس طرح کا سلوک جس سے میرے بچے کے ختم ہو جانے کا خدشہ تھا۔ میری نند کا رویہ اس کی شادی کے بعد بہت حد تک بدل گیا تھا۔ اب جب اس کا سسرال سے واسطہ پڑا تھا تو اسے اپنا میرے ساتھ کیا سلوک یاد آ جاتا تھا۔
اس کی سسرالی فیملی بھی کافی زیادہ تھی. ہر ایک کے نخرے اور ہر ایک کی باتیں سنتے اس کی ساری اکڑ نکل گئی تھی. وہ بیچاری ڈر کے مارے اپنی ماں سے اپنا دکھ سکھ بھی نہیں کہتی تھی کہ کہیں اس کی ماں اس کے سسرال والوں سے لڑنے ہی نہ پہنچ جائے. وہ اسی قسم کی مرد مار قسم کی عورت تھی. اس کا اب گھر آنا بھی بہت کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری ساس اس پر اور اس کے سسرال پر بہت غصے ہوتی، لیکن وہ بس چپ چاپ سنتے واپسی کی راہ لیتی تھی. بہت کوششوں کے باوجود بھی شادی کے وقت لیے قرضے کی ساری رقم ادا نہیں ہو سکی تھی، اور پھر انہی حالات میں میری نند اپنا پہلا بچہ پیدا کرنے میکے آ گئی، جس سے میرا یہ بھلا ہوا کہ اب میں اس کے ساتھ گھر میں رہنے لگی تھی، کیونکہ اس کی ڈیلیوری کسی بھی وقت ہو سکتی تھی. میری ساس آج کل جتنا کم خرچ کرنا چاہ رہی تھی، خرچے اتنے ہی زیادہ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہوتی اپنے گھر آئی بیٹی سے بھی لڑنے لگتی تھی. میرا شوہر اور سسر ہر وقت میری ساس کو تانے دیتے رہتے کہ یہ سارا قرضہ میری ساس کی وجہ سے ہی لیا گیا ہے. اگر وہ وقت رہتے ساتھ ساتھ تیاری کرتی تو پھر اتنا مشکل ہونا نہ پڑتا. جس سے میری ساس ان کے سامنے تو غصے سے بولتی، جبکہ باقی کا سارا غصہ اپنی بیٹی اور مجھ پر نکالنے کی کوشش کرتی تھی، جس سے میری نند رو پڑتی تھی اور پھر میں ہی اسے تسلی دلاسا دے کر چپ کرواتی تھی. میری نند کا ڈیلیوری کا وقت آیا تو اسے گاؤں سے شہر لے جایا گیا تھا، اور پھر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کی نارمل ڈیلیوری نہیں بلکہ بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، جس سے سب کی ہی آنکھیں اور منہ کھل گئے تھے. کچھ بڑے آپریشن کا نام پہلی بار سن کر خوف سے، اور کچھ بڑے آپریشن پر خرچ ہونے والی رقم سے وہ سب دنگ تھے. مگر چونکہ وقت کی کمی تھی، جیسے تیسے کر کے رقم پوری کرتے ڈاکٹروں کو آپریشن کی اجازت دی گئی. اس کے بعد 2 دن وہاں رہے، جو خرچے ہوئے وہ الگ. اسی طرح جب وہ سب لوگ میری نند کو گھر لے کر شفٹ ہوئے تو ایک بار پھر سے بالکل خالی ہاتھ تھے. میرے شوہر کو ایک بار پھر سے قرضہ لینا پڑا، جس سے میری نند کے سسرالی رشتہ داروں کی آؤ بھگت کی گئی، کیونکہ کوئی نہ کوئی بچہ دیکھنے کی خوشی میں آ ہی جاتا تھا. میری ڈیلیوری میں ابھی کچھ وقت تھا اور میری نند نے ابھی چھلا نہیں نہایا تھا کہ میرے امی ابو بھی مجھے چھلے کے لیے لینے آ گئے، کیونکہ ہماری طرف رواج تھا کہ پہلا بچہ لڑکی کے ماں باپ کے گھر ہی پیدا ہوتا تھا. لیکن میری ساس نے اس وقت صاف انکار کر دیا کہ ابھی گھر میں بہت کام ہے تو یہ نہیں جا سکتی. اس طرح میرے والدین بغیر کوئی اعتراض کیے واپس چلے گئے تھے کہ کہیں ان کے زبردستی کرنے پر بات بگڑ نہ جائے. اور دوسرا، میری نند کی طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ بس اپنا فرض نبھانے آئے تھے کہ کہیں میری ساس یہ نہ کہے کہ میری ڈیلیوری کے وقت اس کے ماں باپ نے اسے اپنے گھر لے جانے کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں. میری نند کا چلہ ختم ہونے والا تھا، اور پھر اس کا چلہ ختم ہوتے ہی اس کے سسرال والوں نے اسے لینے آ جانا تھا، جس کی وجہ سے گھر والوں کی پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی، کیونکہ میری نند کے سسرال والے تو بچے کے لیے اور میری نند کے لیے کافی کچھ لے کر آئے تھے، اور اب میری نند کی واپسی پر ہمیں اسے ایسے ہی یا پھر اس سے ڈبل جوتے کپڑے دے کر وہاں سے بھیجنا تھا. جیسے تیسے کر کے میرے شوہر نے ایک بار پھر قرض لیتے اپنی بہن کو اس کے بچے کے ساتھ وداع کیا تھا. اس کے بعد میں خوش تھی کہ چلو اب میرے امی ابو بھی مجھے لینے آ جائیں گے اور میں کچھ دن سکون سے وہاں رہ کر آؤں گی، ورنہ پہلے تو میری ساس مجھے ایک آدھ رات کے علاوہ وہاں رہنے ہی نہیں دیتی تھی. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جب میرے امی ابو مجھے لینے آ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے انہیں کافی چوٹیں آئی تھیں، اور پھر وہ مجھے لینے نہیں آ سکے تھے تو میں بہت زیادہ غمگین ہوتی سسرال میں ہی یہ مشکل وقت کاٹنے لگی تھی. جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت اداس اور پریشان رہنے لگا تھا. مجھے بہت سے خدشات لاحق رہنے لگے تھے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے. اپنی ساس کے رویے کی وجہ سے تو میں ویسے ہی بہت پریشان تھی. میں نے اپنا یہ وقت بہت مشکل سے گزارا تھا، اپنی ساس سے خود کو بڑی مشکل سے بچائے رکھا تھا، کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرا بچہ مارنا چاہتی تھی. اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں عین وقت پر ہی کچھ کر نہ دے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے میرے بچے سے ایک دم اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے، جس کے لیے مجھے اتنے تانے دیے، مجھے بانجھ کہا. اب جب یہ خوشی مل رہی تھی تو وہ اتنی ناشکری کر رہی تھی. مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی یہ ناشکری میرے بچے کو نہ لے ڈوبے. ایک دن میں صبح سے ہی کچھ تکلیف میں تھی. میں نے اپنی ساس سے ذکر کیا. اس نے کچھ پریشان اور غصے بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ بولے بغیر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گئی، جس کی وجہ سے میں نے گم سم ہوتے اس کا یہ انداز دیکھا تھا.
میں نے اسے اپنی تکلیف یہ سوچ کر بتائی تھی کہ وہ کوئی تسلی دلاسا دے گی یا پھر یہی بتا دے گی کہ یہ تکلیف کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور اگر اسے پتا ہے کہ یہ درد ڈیلیوری کا ہے تو وہ کھیتوں میں گئے میرے شوہر کو بتا کر مجھے ہاسپٹل لے جائے گی، لیکن وہ تو کچھ بولنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ میں وہاں سے بمشکل خود پر قابو پاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے اب کھیتوں میں جانا بند کر دیا تھا۔ میری تکلیف وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن میں اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی بلانے سے قاصر تھی۔ میں چارپائی پر لیٹی اپنے منہ کو سختی سے بند کیے اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی جب مجھے لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ہے۔ میں اپنی تکلیف کو بھولتی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی اور اسے واقعی میں باہر سے بند دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ میری ساس میرے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہی ہے۔ میں نے اسے پکارا لیکن وہ انسنی کرتی وہاں سے کیا گھر سے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے اب پتہ چلا تھا، یقیناً میرے کمرے کا دروازہ میری ساس نے ہی باہر سے بند کیا ہے۔ وہ یقیناً ڈیلیوری پر ہونے والے خرچ سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ میں اونچی آواز میں رونے لگی جس سے میری تکلیف میں اضافہ ہونے لگا تھا، جیسے میرا آخری وقت آ پہنچا ہو۔ میں نے اپنی تکلیف میں اللہ کو پکارا تھا۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی جیسے میرے چاروں طرف آگ ہی آگ ہو اور میں درمیان میں کھڑی کسی بھی وقت اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہوں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ اس وقت کوئی میری مدد کو نہیں ہے، تو میں نے ایسی چیز سے مدد لینے کا سوچا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بچپن میں جب کبھی قرآن پاک میں ہم یہ سورت پڑھتے تھے تو اس کے نام کی مناسبت سے ہمارے دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ اسے پڑھنے سے جن حاضر ہو جاتے ہوں گے۔ تو میں نے اللہ پر توکل کرتے زور و شور سے اس وقت جتنی میرے اندر ہمت تھی، میں نے کچھ اور نہ سوچتے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ میں درد سے نڈھال ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میری زبان سے سورہ جن کی تلاوت بند ہوتی، اچانک سے پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ اتنی روشنی سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب دوبارہ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے 5 عورتیں کھڑی تھیں۔ میں ان کو دیکھتے لمحے بھر کو خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن پھر ان میں سے ایک بولی کہ وہ 5 جن زادیاں ہیں اور اس کی مدد کے لیے آئی ہیں۔ تو اس دن میرا پہلا بچہ اللہ کی مہربانی سے صحت اور تندرستی اور زندگی والا پیدا ہوا۔ میری ساس کی تمام سازشیں اور نفرتیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ وہ 5 جنزادیاں اپنا کام کر کے جلد ہی وہاں سے چلی گئیں۔ میرا پہلا بچہ بیٹا ہوا تھا اور اس کی پیدائش کے بعد میں اس طرح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی جیسے کسی تکلیف سے گزری ہی نہ ہوں، اور یہ سب اللہ پاک کے کلام اور اس کی طرف سے بھیجی گئی جن زادیوں کے ہاتھوں کا کرشمہ تھا۔ میں نے اس دن اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے اللہ سے لو لگانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ خود کو دنیاوی رنجشوں، لوگوں کی باتوں سے خود کو چھڑانے کے لیے مجھے یہ ایک بہترین حل نظر آیا تھا۔ اس دن شام کو جب میری ساس گھر میں داخل ہوئی تو اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ اس کے خیال میں میرا بچہ اور میں اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن سامنے مجھے اپنے بچے سمیت بالکل ٹھیک دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرانگی سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ سست قدموں سے میری طرف بڑھی تھی اور میرے پیروں کی طرف چارپائی پر جیسے ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس چہرہ اور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب میں نے سب کچھ بھلاتے اپنا بیٹا اس کے سامنے کیا تھا اور کہا کہ کیا وہ اپنے پوتے سے نہیں ملے گی، جس پر وہ زور زور سے روتی اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ اسے بھی شاید سمجھ میں آ گیا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور پھر میری طرف سے کوئی غصہ نہیں، کوئی کڑوی بات نہ سنتے وہ زندگی میں پہلی بار شرمندگی کے گہرے سمندر میں جا ڈوبی تھی۔ میری ساس کو جہاں اپنے برے رویے کا احساس ہوا تھا، وہیں مجھے خود کی اصلاح کرنے کا بھی موقع ملا تھا۔ اگر میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا تھا، میرے ساتھ ان کا رویہ تلخ تھا، تو دوسری طرف میں نے بھی پھر آگے سے اچھا اور نرم رویہ اپنانے کے بجائے بس خود ترسی میں مبتلا ان کے حوالے سے اپنے جذبات سرد اور سپاٹ کر گئی تھی۔ مجھے امید ہونے لگی تھی کہ آج کے بعد ہم دونوں ساس بہو بہت اچھے سے ایک ساتھ رہنے والی تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔